کیا آپ جانتے ہیں شریعت یہ کہتی ہے کہ زکوٰۃ سب سے پہلے اپنے اقربا میں تلاش کرو۔ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ۔ عجیب بات، قرآن مقدس جہاں مال کے خرچ کرنے کی بات کرتا ہے، غور کیجئے گا، جہاں مال کو خرچ کرنے کی بات کرتا ہے، قرآن یہ لفظ کہتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے تمہیں دیا اس میں سے لگاؤ۔ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اللہ کے اس دیے ہوئے مال میں سے لگاؤ جو اللہ نے تمہیں عطا کیا۔ سمجھایا یہ جا رہا جو مال آپ نے اپنی محنت اور مزدوری سے کمایا ہے، اس مال میں صرف آپ کا حق، آپ کے بیوی بچوں کا حق نہیں ہے، آپ کے اقربا، آپ کے اعزاء، یتیموں کا، بیواؤں کا، اور اس طرح سے قسمہ پرسی کے عالم میں جو لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں ان تمام کے تمام لوگوں کا حق ہے اس میں۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ، قرآن مقدس میں ارشاد ہے قرابت داروں کے حق ادا کرو، مساکین کے حق ادا کرو، یتامہ کے حق ادا کرو، غربا کے حق ادا کرو، یہاں تک کہ مسافروں کے حق بھی ادا کرو۔ سمجھایا یہ جا رہا جو مال آپ نے کمایا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ مال آپ کو عطا فرمایا، اس مال میں آپ اکیلے نہیں ہیں، کمایا آپ نے ہے، مزدوری آپ نے کی ہے، مشقت آپ نے کی ہے، لیکن اس مال کا مصرف، اول مصرف آپ کی اولاد، آپ کے بیوی بچے ہیں، آپ کے ماں باپ ہیں، پھر اس کے بعد الاہم فالاہم آپ کے اقربا، آپ کے اعزاء، وہ اس مال کا بہترین مصرف ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں شریعت یہ کہتی ہے کہ زکوٰۃ سب سے پہلے اپنے اقربا میں تلاش کرو۔ اتنا خوبصورت دین، اتنا خوبصورت دینی مزاج کہ آپ اپنے اقربا میں پہلے تلاش کرو، ان کو دو۔ ہاں، اقربا میں بتایا اوپر نیچے زکوٰۃ نہیں لگے گی، معنی یہ کہ آدمی اپنے ماں باپ کو زکوٰۃ، دادی دادا کو نہیں دے سکتا، اپنے نیچے والوں کو، بیٹے کو، بیٹی کو، پوتے پوتی، نواسے نواسی کو آدمی نہیں دے سکتا، شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، لیکن اطراف کے رشتے تو ہیں، بھائی بھائی کو دے سکتا ہے، بھائی بہن کو دے سکتی ہے، بہن بھائی کو، آدمی اپنے ماموں کو، اپنے چچا کو، اپنی خالہ کو، اپنی پھوپھی کو، ان کو دے سکتا ہے۔ اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہے تو یہ پہلے مصارف ہیں آپ کے۔